باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورہ بقرہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء ولا یحل لہن ان یکتمن ما خلق اللہ فی ارحامہن ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا ولہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ واللہ عزیز حکیم۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں بھی اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے حقدار ہیں، اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ ناظرین، یہ طلاق کیا ہے؟ الطلاق کا مادہ طلقہ ہے، جس کا مطلب ہے آزاد ہو گیا۔ طلقت امرأۃ من زوجہا، عورت اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ راغب رحمۃ اللہ علیہ نے الطلاق کے بنیادی معنی کسی بندھن سے آزاد کرنا اور نجات دینا بتائے ہیں۔ پھر یہ استعارہ کے طور پر شوہر کا بیوی کو نکاح کے بندھن سے آزاد کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ طلقہ کے معنی ہے طلاق دے دینا۔ مطلقۃن طلاق دی ہوئی عورت کو کہتے ہیں، اس کی جمع مطلقات ہے۔ قرآن کریم کی روح سے نکاح ایسے معاہدے کا نام ہے جو بالغ مرد اور عورت کی باہمی رضامندی سے طے پاتا ہے۔ اس لیے اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے کہ ازدواجی زندگی ناممکن ہو جائے تو یہ معاملہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس کے متعلق تفصیلی احکام دیے ہیں کہ اس معاہدہ کے فسخ ہونے کی کیا کیا صورتیں ہیں اور اس کے لیے کیا کیا طریقہ کار ہے۔ یہ سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ لفظ الطلاق ایک تو طلاقہ سے مصدر ہے جس کے معنی آزاد ہو جانا ہے، اور دوسرے یہ لفظ طلقہ کا اسم ہے۔ اس اعتبار سے اس کے معنی آزاد کرانا ہوں گے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عقد نکاح کا فسخ کرنا میاں بیوی کا نجی معاملہ نہیں ہے، اس کے لیے عدالت کی طرف رجوع کرنا مناسب ہوتا ہے۔ طلاق کا فیصلہ عدالت کی طرف سے ہی ہونا چاہیے۔ ناظرین، اسلام میں طلاق کا عمل کیسے عمل پذیر ہوتا ہے؟ اسلام نے طلاق کو مباح لیکن حلال چیزوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احل اللہ شیئا ابغض الیہ من الطلاق۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل طلاق ہے۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو کوئی عورت اپنے شوہر سے بلا وجہ طلاق مانگے اس پر جنت کی بو بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ خاندان آباد رہیں، لہٰذا طلاق سے بچنے کے لیے میاں بیوی کو پورا موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی طرح دوبارہ رجوع کر لیں۔ اس سلسلہ میں سب سے بہترین علاج وقت ہے، اس لیے طلاق جیسے نازک مسائل کا فیصلہ کرتے وقت جلدی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، اور طلاق دی ہوئی عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک۔ جسٹس ریٹائرڈ پیر کرم شاہ صاحب اپنی تفسیر ضیاء القرآن میں لکھتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے تو بیوی کو اجازت نہیں کہ وہاں سے اٹھے اور جھٹ دوسرے شخص سے جا کر بیاہ رچا لے، جیسا کہ یہود کے ہاں قاعدہ تھا، بلکہ اسے حکم ہے کہ 3 حیض گزرنے کی مدت تک صبر کرے، اس کے بعد اسے نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ اس مدت انتظار کو شریعت میں عدت کہتے ہیں، اس میں بڑی مصلحتیں ہیں۔ ناظرین، آج کل عورتوں کے حقوق کی بڑی بات ہوتی ہے، بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں اور قراردادیں پاس کی جاتی ہیں، لیکن اگر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کے پیچھے محرک کچھ ایسے لوگ ہیں جو عورت اور مرد دونوں کا استحصال کر رہے ہیں۔ وہ عورت کو حقوق نہیں دے رہے بلکہ اسے گھر سے نکال کر جاب مارکیٹ میں سستی لیبر یعنی چیپ لیبر کے طور پر لانا چاہتے ہیں۔ وہ یہ کام یورپ، امریکہ اور جاپان میں کر چکے ہیں، اور اب ان کی توجہ کا مرکز مسلمان ممالک ہیں تاکہ یہاں خاتون سے بھی اس کا گھر، اس کے بچے، اس کا خامد چھین کر اسے بے سہارا اور بے رحم ہاتھوں میں کھلونا بنا دیا جائے۔ ان کے پراپیگنڈے کا ہدف وہ اعلیٰ اسلامی شاعر ہیں جن سے عورت کو دنیا میں عزت، عفت، حفاظت اور معاشی آزادی ملی ہے۔ صہیونی طاقتوں کی پہلی ترجیح عورت کو بے پردہ کرنا ہے، پھر اسے گھر سے نکالنا، جاب مارکیٹ میں لانا اور پھر اسے بدماشوں کے ہاتھوں رسوا کرنا ہے۔ اپنے اس پروگرام میں وہ اس قدر کامیاب ہیں کہ مغربی ممالک بشمول امریکہ میں 80% عورتیں طلاق پاتی ہیں۔ 60% کو شادی کیے بغیر مرد اپنے پاس رکھتے ہیں، جب چاہیں بلا کسی قانونی بوجھ کے چھٹکارا حاصل کر لیں۔ 75% حرامی بچوں کو جنم دیتی ہیں جن کا فراڈی باپ اپنے گناہ کو بیچاری عورت کے پاس چھوڑ کر غائب ہو جاتا ہے۔ عورت کی یہ قدر بھی اس وقت تک ہے جب تک اس میں جنسی کشش ہے۔ بوڑھا ہونے یا بیماری کی صورت میں جب حسن ماند پڑ جاتا ہے تو بیچاری کو چوسی ہوئی گٹھلی کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ وہ ظلم ہے جو عورتوں کے حقوق یعنی ویمن رائٹ کے نام پر مغرب میں ہو رہا ہے، اور اب مشرق ان کا ٹارگٹ ہے۔ ناظرین، یہ الفاظ جب میں نے تحریر کیے تو کچھ ہی مہینوں انہی دنوں میں وطن عزیز پاکستان میں بھی مغربی تہذیب سے متاثرہ کچھ خواتین نے میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگاتے ہوئے آزادی افکار بلکہ مادر پتر آزادی کا ڈھونگ رچانے کی کوشش کی تھی، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ ان کوششوں کو ہماری پردہ نشین اور اسلامی اقدار میں منجی ہوئی خواتین نے بہت بری طرح مسترد کیا ہے، اور انہیں بتا دیا ہے کہ عورت کی عزت و عظمت صرف اور صرف اسلامی اقدار میں ہے۔ ایک عورت کو جتنے حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی اور نے نہیں دیے۔ قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے۔ ناظرین، اس سلسلہ میں جتنی بھی بات کی جائے کم ہے، کبھی وقت آیا تو انشاءاللہ العزیز اس پر تفصیلاً بات کروں گا۔
اسلام میں اولین ترجیح عورت کے لیے ایک پرسکون محفوظ گھر، خامد کی محبت، بچوں کی عزت اور پیار ہے۔ اسلام نے اسے رزق کمانے کی ذمہ داری سے آزاد کر دیا ہے تاکہ نئی نسل کی تربیت پر پوری توجہ دے اور یوں انسانیت بھلائی کی طرف ترقی کر جائے۔ اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور ان عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں اور مردوں کو ان پر ایک درجہ یعنی فضیلت حاصل ہے، یعنی اعلیٰ تہذیبی قدروں کے مطابق عورتوں کو بھی ایسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے ان پر مردوں کی طرف سے ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ یہ آیت عورت اور مرد کے باہمی حقوق اور فرائض کی ضمانت ہے۔ حقوق کے لحاظ سے یوں تو عورت اور مرد میں کوئی تخصیص نہیں، البتہ نظام حیات چلانے کے لیے جب وہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت حاصل ہے، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ مرد پر معاشی ذمہ داری ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں ان کے فیصلے باہمی مشورہ سے طے پانے چاہیے، لیکن نزاع کی صورت میں آخری فیصلہ مرد کو حاصل ہوگا۔ اگر میاں بیوی اس نقطہ کو سمجھ جائیں تو ان کے درمیان بہت سے نزاعی مسائل حل ہو جائیں گے اور خاندان بچے رہیں گے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان عورتوں پر حلال نہیں کہ وہ چھپائیں جو کچھ ان کے رحموں میں اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، یعنی بوقت طلاق عورت اگر حاملہ ہو تو اس بات کو ظاہر کر دے۔ ایک تو ایسا کرنا نومولود کی پرورش کے لیے ضروری ہے، اور دوسرا اس سے بیوی کے واپس لوٹنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ رحم میں موجود بچہ کی ولدیت متعین ہو جاتی ہے۔ ناظرین، مشہور ایٹمی سائنٹسٹ سلطان بشیر محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ نئی زندگی کا مقام عورت کا رحم ہے، جسے ابتدائے حمل میں سوائے ہونے والی ماں کے کوئی اور نہیں جانتا۔ آج سے چند صدیاں پہلے تک سائنس بھی اس بات سے نابلد تھی کہ بچہ کہاں پروان چڑھتا ہے اور پیدا ہونے سے پہلے اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس دریافت سے کئی صدیاں پہلے یہ حقیقت واضح کر دی کہ پیدا ہونے والی زندگی کا مقام رحم مادر ہے۔ اس ضمن میں لفظ رحم خصوصی اہمیت اور معنی کا حامل ہے۔ اس معنی میں رحم بھی بولا جاتا ہے، جس سے رحمت ماخوذ ہے۔ رحمت وہ عطیہ ہے جو کسی کی ظاہر و باطن کمی کو پورا کر دے اور جسے ضرورت کے تقاضے کے مطابق دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب نام رحمان اور رحیم بھی ہیں، لہٰذا اخلاقی طور پر رحم کا تقدس عورت اور مرد دونوں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور پھر یہ بھی کہ رحم رحمت اور محبت کے جذبات کا منبع ہے۔ ناظرین، طلاق دینے کا بہترین اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہر طہر میں ایک طلاق دی جائے اور 3 طہر میں پوری کی جائے۔ ہر ماہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے ایک طلاق دے، پھر دوسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو صحبت سے پہلے دوسری طلاق دے، اسی طرح تیسرے ماہ جب عورت حیض سے پاک ہو تو قبل از صحبت تیسری طلاق دے۔ اس میں عورت حکمت یہ ہے کہ اس عرصہ میں شوہر کو اپنے فیصلہ پر بار بار غور کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہے گا تو واپس لے لے گا۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس
عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لے لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 28 سورۃ الطلاق آیت نمبر 1 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، اے طلاق دینے والے تجھے معلوم نہیں کہ شاید اللہ ایک یا دو طلاق کے بعد کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ شوہر کے دل میں بغض کی جگہ محبت اور نفرت کی جگہ رغبت پیدا کر دے اور پھر دونوں میں صلح اور ملاپ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں مزید گفتگو آئندہ آیات میں تفصیلاً ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔